ایسے حالات میں اپنے آپ کو کیسے ایک نارمل ایک سین پرسن رکھا جائے، اسی پہ بات کریں گے. موٹیویشنل سپیکر ہیں عمیر جلیانوالہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز اسی سے کر لیتے ہیں. میں ہر وقت احمد کا انسٹاگرام دیکھ رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ احمد جو ہے وہ ان کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے، اور ویکنڈ پہ بھی ہر وقت آوارہ گردی کرتی، ویکنڈ پہ بھی اچھی جگہ گھوم کے آیا، اور مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا. میں صفائی کرتی رہی ہوں ویکنڈ پہ، تو مجھے کمپلیکس ہو رہا ہے. تو یہی سلسلہ چل رہا ہے ایک دوسرے کی زندگیوں کو دیکھ کے کیسے اس میں سے نکلے، اور ہر وقت سیلف پٹی میں کہ اچھا شاید میری لائف میں کوئی کمی ہے، میں نے محنت نہیں کی اور احمد نے زیادہ محنت کر لی. تو کیسے اس کو مینج کیا جائے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار دی اپرچونٹی. مشکل ہو گیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ نفسا نفسی بڑھ جائے گی. ایسا وقت آئے گا کہ سمجھ نہیں آئے گا کہ اصل کیا ہے اور بنایا ہوا کیا ہے، اور انسان کا خدا بننے کا جذبہ ٹیک اوور کر جائے گا. تو دس از ایگو ایٹ اٹ اسپیک، اور اس پہ ہمیں بالکل اپنے آپ کے ساتھ کمپیشنیٹ ہونے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، جہاں ہم ہر چیز پہ اپنے لیے کرٹیکل ہو جاتے ہیں، اپنے حالات پہ ناشکرے ہو جاتے ہیں. ہمیں بھرپور اپنے حالات کا، اپنے آپ کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو پہلے تو یہاں سے ابتدا کرتے ہیں. نمبر 2، جو آپ نے خود ہی ہائی لائٹ کر دیا، جو نظر آ رہا ہے وہ سب کی ہائی لائٹ ہے، تو آپ بھی ڈالا کریں اچھی اچھی ہائی لائٹ، تو آپ بھی اس ٹرینڈ کا حصہ بن جائے. وہ جو چل رہا ہے وہ آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملاتا بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سب کو یہ سمجھ آ رہا ہے جو یہ ٹیکنالوجی بنانے والے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو دور رکھا ہے. بچوں سے لے کے اولڈ ایج تک اس کے جو اثرات ہیں، اور اس نے جو لائف سٹائل کو تبدیل کر دیا ہے. ہمارے وہ خیالات جو کہ ہمیں پسند ہیں ہم وہی بار بار دیکھتے ہیں. ہمیں اشتہار بازی، ہمیں مٹیریل ورلڈ بہت زیادہ ٹیک اوور کر گیا ہے، اور اسی طریقے سے ہماری شاپنگ ہیبٹس، ہم بہت جلدی اور امپلسو فیصلے کر رہے ہیں آن لائن دنیا میں. لیکن جیسے ہی آپ اس سے دور ہٹیں اور اس انگزائٹی کو اوور کم کریں جو آن لائن ہونے سے نہیں ہوتی، فون سے دور رہتے ہوئے تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے، آپ ایک الگ دنیا کے اندر سٹیپ ان کریں گے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ ریئل دنیا ہے، اور وہ ریئل دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے. اس کے حالات، آپ کی زندگی کے حالات، آپ کے رشتہ دار، آپ کی میری کمیونٹیز. پاکستان تو بھرا پڑا ہے مسائل سے، اور وہاں کے بچے ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ جانتی ہیں جب چیلنجز ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں، جب حل ہم نکالنا چاہیں یا اگر ہم لیزی موڈ کو ایکٹیویٹ کریں تو وہ انٹرٹین ہونا چاہتا ہے. تو اس کا بہت بڑا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ہم پروڈکٹیو نہیں ہیں، اور ہم سالوں گزار دیں گے یہ دیکھتے ہوئے. جب ہم زندگی دیکھیں گے تو آج جو چیز ماہانہ آپ دیکھیں کہ گھنٹوں کی ہے، وہ سالانہ اور وہ زندگی کے اندر کتنے مہینوں کی شکل رکھے گی. یہ کیا تھا؟ یہ شو بازی تھی، یہ ریلز بالکل. تھی. تو بڑے احساس کی ضرورت ہے. تیسری میں ایک آخری بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہمارے اندر بہت خوبصورت سسٹم ڈیزائن کیا ہے ہمیں، اور جتنا ہم اس کو سمجھیں اتنا ہمارے لیے بہت آسانی ہے. یعنی کہ باہر کے موسم جو بھی ہو، اندر کا موسم مختلف ہو سکتا ہے. باہر کا انفلوئنس جو بھی ہو، اشتہار بازی جو بھی ہو، لیکن ایک گہری سانس ایک الگ سوچ کو ٹریگر کرتی ہے. 5 سے 1 تک گنتی، اپنے جسم کو نہ پڑھنے دینا. تو ہمارے اندر وائرنگ ہے بہت خوبصورت کہ اگر ہم اپنے سے کنیکٹڈ ہوں تو ہم کانشیس ہوتے ہیں، اور جب ہم کانشیس ہوتے ہیں، دماغ کے اس حصے سے کام کرتے ہیں، تو ہم بہت اچھے فیصلے کرتے ہیں اور بہت کوئکلی کرتے ہیں، اور انہی تمام چیزوں کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں. سوری میں نے لمبی تقریر کی. نہیں بالکل، یہ اور یہ تو ضروری ہے کہ کوئی آج کل کے اس ماحول میں، معاشرے میں سمجھائے ہمیں بھی اور یقینی طور پہ ناظرین کو بھی، کیونکہ لگتا ہے ایسا کہ شاید اب ممکن ہی نہیں ہے. ایک دور تھا کہ موبائل حاصل کرنے کے لیے والدین کی منتیں کرنی، وہ جو کہیں کہ اچھا نہیں فرسٹ آ کے دکھاؤ، فرسٹ آ گئے، محنت کر کے موبائل لے لیا. آپ موبائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے شاید ممکن ہی نہیں. جیسے نیلم نے کہا کہ صبح اٹھنے، رات کو سونے سے لے کے جب آپ سوتے ہوئے آخری چیز ہے جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے، اور صبح اٹھ کے پہلی چیز ہے جس کو آپ پکڑتے ہیں. آپ ویکیشنز پہ چلے جائیں، موبائل آپ کے ساتھ ہے، آپ کسی میٹنگ میں ہو، موبائل آپ کے ساتھ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا حقیقت میں کوئی ایسا نسخہ ہے، کوئی ایسا جادو ہے کہ اس سے ہم تھوڑی دیر کے لیے صحیح ذرا الگ ہو پائیں؟ میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے. میرے پاس 500,000 کی فالوئنگ ہے اپنے تمام چینلز پہ. میں ایز اے ٹرینر بڑا پاپولر ہوا، لیکن میں نے بڑے سکون سے اب میں دنوں گزار سکتا ہوں بغیر اپنے سوشل میڈیا سے بادر ہوئے ہوئے. سو یہ ممکن ضرور ہے، لیکن یہ مشکل ہے.
مشکل جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا کہ یہ آپ کی میری نفسیات ہے جو آسانی کی تلاش میں ہے. جو لائف میں ہو رہا ہے وہ چیلنجنگ ہے, جو جذبات آپ کے اپنے اندر ہیں وہ چیلنجنگ ہے, جو ایک ریس نفسا نفسی لگ رہی ہے وہ چیلنج ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن ممکن ضرور ہے اور ضروری ہے کہ آپ اس سے ڈیٹیچ کریں. اگر آپ کا صبح اٹھنا اور سونا فون کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت گولڈن مومنٹس ہیں. جو صبح اٹھتے ہی سوچ ہے, جو اپنے آپ سے ہم کلامی ہے, جو خیال ہے, جو فکر ہے, اس نے آپ کو دن سے پاور اپ کر, آپ کے دن کو پاور اپ نہیں, آپ کی زندگی کو پاور اپ کرنا ہے. ایک الگ انرجی میں ہوتے ہیں. جو سونے سے پہلے کا لمحہ ہے وہ آپ ٹیک ہوم کر رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں اسکرین آپ 2 گھنٹے پہلے چھوڑیں تاکہ اچھا سو سکیں, اور ہم بائی دا وے واحد اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں جو کہ سوتی نہیں ہے اور اس سے بھی بڑے مسائل ہیں, اور وہ بھی فون کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیوں نہیں سو رہے؟ کیونکہ گھنٹوں رات میں. تو آپ اپنے آپ سے پلیز چیک ان کریں. بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے اپنی عادتیں توڑنے کا, جیسے میں نے بتایا کانشیس ہو. کانشیس ہونے سے مراد ہے, اور اپنے آپ سے سوال, یہ میں کیا کر رہا ہوں. جب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے نا تو آپ کی وائرنگ ٹوٹ جاتی ہے, پھر سٹینڈرڈ جواب نہیں آتا, پھر آپ کو جواب, اور جواب نہ بھی دیں لیکن وہ آگاہی تبدیل کر دیتی. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں, میں ٹریننگ میں بہت دیتا ہوں. جیسے میم آپ کا ایک ہاتھ ایسے اور دوسرا ہاتھ اس پہ ایسے ریسٹڈ ہے, اور اس کی انگلی تھوڑی سی ہلتی ہے. سر آپ کی انگلیاں ایسے بند ہیں, رائٹ. جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ نے ابھی ایک سرٹن انداز میں, جیسے جیسے میں آپ کی آگاہی بڑھاؤں گا ویسے ویسے یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ رہی. بالکل. اسکرین ٹائم دیکھا کریں, گھنٹے دیکھیں. میں 9 بجے لیٹا تھا بستر پہ, 11 بج گئے. اپنے آپ سے لڑائی نہ کریں, آپ بہت عظیم مخلوق ہے. جب آپ کانشیس ہو جائیں گے نا تو آپ کا دماغ آپ سے, پھر آپ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میں اسی, اچھا میں نے کرنا تو ہے, چلو میرا رستہ ہے, فون ہے, میں اور کیا کروں, میں ایسے علاقے میں ہوں, کچھ نہیں ہے, میں ایسی جگہ پہ ہوں. تو آپ اس میں بہتر چیز کر سکیں گے, اور بہتر چیزیں کرنے کے لیے بے شمار ہیں. اسی آن لائن دنیا میں 90% ہٹائے تو 10% بہت شاندار ہے, جو کہ ہم سے پہلے کے انسانوں کو میسر نہیں تھا. آپ جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں, جو بنا ہوا ہے وہ بنانے کی کوشش اپنے طرف شروع کر سکتے ہیں. اپنے جیسے ہم خیال لوگوں سے مل سکتے ہیں ہر طرح کے موضوع کے اوپر. سو آپ اپنا وقت پھر اس طرف لگائیں گے, لیکن کانشیس ضرور ہو. صحیح. مجھے آپ ہم کلامی کی بات کر رہے ہیں, سیلف ٹاک کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے ٹرین کیسے کیا جائے؟ کیونکہ ہمارے آس پاس اتنا شور ہے کہ ہم اپنے اندر کا شور سننے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے. اگر آپ ان سے کوئی ڈیفیکلٹ کانورسیشن بھی شروع کریں تو آج کل میکسیمم لوگوں کا ریاکشن ہوتا ہے کہ نہیں پلیز یہ ایسی بات نہ کریں, یا یہ بات اگر ہوگی تو شاید آرگیومنٹس ہو جائیں گے, وہ بھاگتے ہیں. تو کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کیا جا سکے اپنے اندر کے شور کو بھی فیس کرنے کے لیے؟ جی, اب بھاگنا تو ہمارا سروائیول ہے. ہم بھاگتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے سامنے کوئی بھی بڑا جانور آ جائے, بڑا باس آ جائے, منسٹر آ جائے, تو ہم اس کی کہی ہوئی بات اگر بری بھی لگے نا تو ہم فائٹ نہیں کرتے, ہم فلائٹ کرتے. تو لیکن فلائٹ کر کے آپ سروائیو کرتے ہیں, آپ زندہ رہ گئے, آپ ابھی تک زندہ ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ گرو نہیں کرتے. گرو کرنے کے لیے آپ کو فلائٹ سے نکل کے فیس موڈ میں آنا پڑتا ہے. فیس موڈ از دس, اور یہ برین لٹرلی ایسے ہی ہے. میں مستی میں یہ ہاتھ نہیں لگا رہا, جانوروں کا دماغ کا یہ حصہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, یہ شٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کی ایولیوشن ہے. یہاں پہ ہماری انسانی اشرف فیکلٹیز ہے. جب ہم سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں ہماری سانس مختلف ہوتی ہے, ہم اپنی ڈیپسٹ وائرنگ میں چلے جاتے ہیں, بچپن والی حرکتوں میں ایسا کرتے ہیں کہ بس ہمیں اس مومنٹ کا مقابلہ نہ کرنا پڑے. لیکن جب ہم مقابلہ نہیں کرتے تو ہم اس کو ویسا ہی رہنے دیتے ہیں, اپنے آپ کو, دوسرے کو, اپنے کام کو. تو فیس کرنا گرو کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو کمٹ ٹو فیس دس, اینڈ فیس دس ان یور سیلف. اینڈ ایزیسٹ ویز ٹو گیٹ ٹو دس سیلف ٹاک, ایک تو یہ کہ سیلف ٹاک مسلسل ہوتی ہے. آپ آئینہ دیکھیں گی, آپ کے دماغ میں باتیں آنا شروع ہو جائیں گی. زبردست ہے, نوٹس کرنا شروع کریں کیا آ رہا ہے. سیلفی ہمارے وقت کھینچتے ہیں لیکن ایک لمحہ بھی سوچتے نہیں ہیں, اور اس پہ جو بھی باتیں آ رہی ہیں نا اس پہ جج نہ بنے, اس پہ آبزرور بنے. جج ہوتا ہے یہ بکواس تھا, پھر آپ بھاگ جاتی ہیں, پھر آپ مزید اپنی باتوں سے بھی بھاگ جاتی ہیں. جب آپ آبزرور ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں اچھا او یہ میرے خالو والی بات ہے, پتہ ہے وہ بھی ایک, دین یو لرن.
سو پلیز لیٹ دس ہیپن. یہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتا ہے, میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں, بٹ یہ گولڈن ہے. اگر آپ اپنے آپ سے خود شناسی خدا شناسی ہے تو, اور اپنے آپ کو جانیں, آپ کے اندر جو یہ باتیں ہیں یہ آپ کی باتیں نہیں ہیں, یہ آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں, یہ آپ کی اس وقت کی منطق تھی نا. آپ چھوٹے تھے, میں چھوٹا تھا, ہمیں جو سمجھ آیا ہمارے ارد گرد بہت اسکول کیسا تھا, مدرسہ کیسا تھا, تو ٹھیک ہے ہو گیا. لیکن اب اس کو اگر میں بڑے ہو کے سنوں گا واپس خود کلامی, تو میں کہوں گا اوے یہ تو بکواس بات ہے. میں کہوں گا اوے I have no, this is not true. So you will rework your beliefs. And that is exactly what we are here for. We are born in trauma. And the purpose of life is to liberate yourself from that trauma so that you can meet you. And بالکل stop listening to this. So آپ پلیز اس ایڈونچر کو پرسو کریں. ہر ہیرو نے غار میں وقت گزارا ہے. یہ جوزف کیمبل کی ریسرچ ہے, آپ اپنے غار سے نہ گھبرائیں. انفیکٹ جوزف کیمبل نے یہ کہا تھا کہ وہ غار جن سے خوف آتے ہیں ان میں وہ خزانے ہیں جن کی آپ کو مجھے تلاش ہے, تو ضرور اس غار میں قدم بڑھائیں. اور اس میں خوف جو ہے یہ یہاں کا موڈ ہے اور فیتھ یہاں کا موڈ ہے. سو فیتھ ورسز فیئر. وین یو آر ان دس فائٹ فلائٹ یو آر ایکچولی ان یور fear mode, and that's a shaitani mode, by the way. That's the waswasa mode, and that's a shitty dialogue wherever it comes from. So face this and liberate yourself. Don't fear the cave. The party is not the cave, the phone is not the cave. Everything external is going to take you away from the cave. The cave is you with you, and the day you can smile looking at yourself, you can just be, is the day you have arrived. اس کو کہتے ہیں خود ہی کو بلند کرنا. تو آپ اس تمام جرنی کو مس کرتے ہیں جب آپ صرف ایکسٹرنل پہ فوکسڈ ہوتے ہیں. بالکل یقیناً عمیر, یہ تو ایسی باتیں ہیں جو شاید بار بار دہرانی بھی چاہیے. اور آج کے دور میں جب ہر وقت ہم نیوز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پاپولر ٹرینڈز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں جو ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے مدد کرتے ہیں. کچھ یہ بتائیے گا, جیسے نیلم بھی آغاز میں بات کر رہی تھی کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم دوسروں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کی لائف ایسی ہے میں بھی ایسی کروں. اچھا, اگر صرف یہ ذہن تک بات رہے نا تو شاید اس کے اوپر گزارا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس دوڑ میں پھر انسان اپنی فیملی لائف کو بھی بعض اوقات متاثر کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو شاید وہ سمجھ رہا ہو کہ میں اپنے آپ کو پش کر رہا ہوں, لیکن وہ پش جو کر رہا ہے وہ کسی اچھے گول کو شاید حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا. تو ان چیزوں سے کیسے کہ کسی کی لائف کو دیکھ کے متاثر ہو جانا اور پھر اس کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھ لینا اور اس کے گولز کے پیچھے رخ کر لینا, اس موڈ سے انسان کیسے نکل سکتا ہے؟ میں اس کا ذرا مختلف جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیں, میں بہت تیز بھاگا, اور اتنا تیز بھاگا کہ میں نے 32 ملک دیکھے, 70 اضلاع پاکستان میں کام کیا, لاکھوں لوگوں کے ساتھ مجموعے دیکھے, اور جہاں گئے اللہ کا شکر ہے سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع ملا. میں نے اس ٹائم میں, مجھے بہت سارے لوگ دیکھتے ہوئے کہتے تھے, اور وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ یو آر سو فارچونیٹ, تیرے پاس یہ فلاں فلاں. لیکن اس بھاگ دوڑ میں اب جب میں سنبھلا ہوں اور سلو ڈاؤن ہوا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں بہت کچھ مس کر رہا تھا. اور پھر میں نے اپنی لائف میں اپنے کام کو پاز کیا اور اپنی لائف کو مزید ایکسپلور کیا, اپنے آپ کو مزید ایکسپلور کیا. سو آپ پلیز اپنی جرنی کے ساتھ سنسیئر ہو. کچھ لوگ کسی وقت میں زیادہ تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں, آپ اس وقت سلو چل رہے ہوتے ہیں, آپ کے گھر پہ کوئی بیمار چل رہا ہوتا ہے, آپ نے شادی کی ہوتی ہے, آپ کے بچے ہوئے ہوتے ہیں, آپ میل فیمیل ہیں, آپ کی الگ الگ ریالٹیز, ڈیپینڈنگ آن دا رولز اینڈ دا چیلنجز دیٹ یو ہیو. اس کا کیا مقابلہ کسی اور کے ساتھ؟ اللہ نے آپ جیسا انگوٹھا کسی کو نہیں دیا, آپ جیسا مزاج کسی کو نہیں دیا, آپ جیسی امیدیں کسی کو نہیں دی, خواب کسی کو نہیں دیے. آپ جس لیے آئے ہیں وہ اللہ نے آپ کو مینڈیٹ کیا ہے, اس کا پھل آپ نے دینا ہے. اگر آپ اور پھلوں پہ مقابلے لگا رہے ہیں کہ اس کا اتنا پھل, اس کا یہ آم, تو آپ اپنا پھل, تو اس کو پلیز اپنے آپ کی جرنی کے ساتھ سنسیئر ہوں. اور جو چیزیں دیکھیں آپ دوسروں میں دیکھیں جو کہ آپ کو اس وقت ٹریگر کرتی ہے نا, میرے پاس کیوں نہیں ہے, آپ کہیں میرے پاس کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ کین آئی گیٹ دیئر. ایک تو کہیں یا اللہ
तूने कितना नवाजा है इसको, वो बहुत देता है उन लोगों को जो कि दूसरों को देख के खुश होते हैं। किसी और का होना भी अगर आपको खुशी दे तो ये बड़ी अजमत की बात होती है और आपको उस तरफ लेके जाती है। आपका उसको देख के आपको और ज्यादा, और आप क्यों अपने साथ ज्यादती करते हैं, वो मूड आप घर पे कैरी करते हैं, काम पे कैरी करते हैं। सो उस जर्नी पे अपने आप के साथ सिंसियर हो, जो उनके पास है अगर आप एडमायर करते हैं तो तारीफ करें, अपने लिए दुआ करें और अपने दिमाग की खिड़की खोलें। अगर वो उनको मिल सकता है तो वो आपको भी जरूर मिल सकता है। वो यकीनन एक हासिल करने वाली मौजूद चीज है जो कि, और आपके पास मिसाल भी है तो उनसे दोस्ती लगाएं, उनसे जबरदस्त। जेलस ना हो बिल्कुल। ताकि आप उसके करीब आ सके। बिल्कुल मुझे लगता है कि एक सेगमेंट ना काफ़ी था आपसे गुफ्तगू करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप दोबारा हमें ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे व्यूअर्स ने भी यकीनन, हमने भी बहुत कुछ सीखा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।